سب سے پہلے تو میں وارڈ نمبر 6 کے تمام اہل محلہ اہل علاقہ کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جو لوگ بھی وقت نکالا اور تشریف لائے اور اس پروگرام میں شریک ہوئے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پر آنا، جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ محترم بھائیوں، میرا بھی دل تو چاہتا تھا کہ میں آپ کے سامنے باقاعدہ خطاب کروں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جو یہاں آپ کا جذبہ اور ولولہ اور جو انداز میں نے یہاں پر دیکھا اور اپنے بھائی زین کی گفتگو میں نے سنی، ملک کے مختلف علاقوں میں ہم جا رہے ہیں، پروگرام کر رہے ہیں، واللہ اس بھائی کی گفتگو نے مجھے بہت ہی متاثر کیا۔ آپ نے ان کے جملے توجہ سے سنے، انہوں نے کہا کہ میں آپ سے اس علاقے کے لوگوں سے یہ وعدہ کرتا ہوں، تم مجھے ووٹ دو یا نہ دو، میں تمہاری خدمت کا کام کرتا ہی رہوں گا۔ مجھے یہ بتائیے میرے بھائیوں، یہ وارڈ نمبر 6 میں جتنے بھی لوگ میری آواز سن رہے ہیں، پاکستان کی مروجہ سیاست میں یہ جو جملے میرے بھائی نے بولے ہیں، عام مروجہ سیاست کے لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ تو ان کو تو سیاست کی سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے اور یہ کس طرح کی یہ بات کر رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہی اصل بات ہے۔ اللہ کی قسم جتنی بڑی یہ سیاست ہے، اس سے بڑی کوئی سیاست نہیں ہے کہ ہمیں کوئی اچھا سمجھے اچھا نہ سمجھے، ہم اللہ کے فضل و کرم سے اپنی پبلک کا، اپنی عوام کا، انسانیت کی خدمت کا فریضہ ہم سر انجام دیتے ہی رہیں گے۔ یہ ہے سیاست کی اعلیٰ ظرفی، یہ ہے سیاست کا اصل رخ، یہ ہے سیاست انبیاء کا اصل رخ۔ قرآن مجید کی سورہ دار میں، سورہ انسان میں اللہ فرماتے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ لوگوں ہم تمہیں کھلاتے رہیں گے، پلاتے رہیں گے، تمہاری خدمت کا کام کرتے رہیں گے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم تم سے بدلے میں یہ نہیں چاہیں گے کہ تم ہماری شخصیتوں کے بڑے بڑے اشتہار چھاپو اور ہماری بڑی واہ واہ کرو، تم ہمیں اچھا کہو، تم ہمیں اچھا نہ کہو، ہم تمہیں کھلاتے رہیں گے، پلاتے رہیں گے، تمہاری خدمت خلق کے سارے یہ کام کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کا یہ عظیم الشان طرز سیاست، عظیم الشان طرز اخلاق، عظیم الشان طرز عمل اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں۔ بدقسمتی سے میرے وطن عزیز پاکستان میں، جس کو صرف لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا، اس میں سیاست کے ایسے رویے، سیاست کے ایسے طرز عمل پیش کیے گئے کہ سیاست کو گالی بنا دیا گیا۔ جھوٹ کی سیاست، مکاری کی سیاست، کرپشن کی سیاست، بدماشی کی سیاست، منافقت کی سیاست، جو کسی کمزور کو زیادہ دبا سکتا ہو، جو زیادہ بدماش اچکا بن کر غریبوں کا، کمزوروں کا زیادہ حال برا کر سکتا ہو، اس کو یہ سمجھ لیا گیا یہ بڑی سیاست کر سکتا ہے، یہ بڑا ہاتھ مار سکتا ہے، یہ بہت آگے آ سکتا ہے، یہ بہت بڑی کرپشن کر سکتا ہے، اس کے بڑے تعلقات ہیں، اس کا بڑا نام ہے، اس کے بڑے لوگوں سے روابط ہے۔ یہ وہ طرز عمل تھے جس کے ساتھ سیاست کو گالی بنا دیا گیا تھا، سیاست کو بدنما داغ بنا دیا گیا تھا۔ لوگ یہ کہنے لگ گئے تھے کہ شریف آدمی کا تو کام ہی نہیں سیاست کرنے کا، حضرت آپ یہاں کیسے آ گئے؟ یہ سیاست تو کام ان لوگوں کا ہے، یہ سیاست تو کام فلاں لوگوں کا ہے۔ لیکن جب ہم اب قرآن مجید سے پوچھے سیاست کسے کہتے ہیں، ہم نبی علیہ السلام سے پوچھے سیاست کسے کہتے ہیں، تو آپ تو یہ ارشاد فرما رہے تسوسہم الانبیاء،
ساری قوموں میں نبی بھیجے، ہر نبی اپنی قوم کے لیڈر ہوا کرتے تھے، ہر نبی اپنی قوم کے ریفارمر، اس کے مصلح ہوا کرتے تھے، اس کو لیڈ کیا کرتے تھے، لوگوں کے مسائل کو حل کیا کرتے تھے، لوگوں کی مشکلات کو آسان کیا کرتے تھے، لوگوں کو گمراہیوں سے بچایا کرتے تھے، لوگوں کو فتنوں سے بچایا کرتے تھے، لوگوں کی رہنمائی کرتے ہوئے ان کو صحیح طریقے سے گائیڈ کیا کرتے تھے، پیاسوں کی پیاس کو بجھایا کرتے تھے، بھوکوں کی بھوک کو ختم کیا کرتے تھے، ان کی خوشیوں اور غمیوں میں شریک ہو کر یوں لوگوں کی رہنمائی کا کام، لوگوں کو لیڈ کرنے کا کام انبیاء علیہم السلام کیا کرتے تھے۔ یہ ہے وہ اصل سیاست، جب یہ چلائی جاتی ہے، کی جاتی ہے اور اس کے مطابق لوگوں کے مسائل حل کیے جاتے ہیں، تو میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ایسی قوم آسمان سے بھی کھاتی ہے، زمین سے بھی کھاتی ہے، زمین سونا اگلتی ہے، آسمان جو ہے خوشحالیوں کی برسات برساتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے۔ مجھ سے پہلے مجھے خوشی ہوئی اور میں بھرپور حوصلہ افزائی کرنا چاہوں گا ہمارے گجرانوالہ کے ضلعی مسئول، میرے مسئول بھائی ڈاکٹر مزمل اقبال ہاشمی نے بہت جو ہے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو کی، اور میں ان کی بھرپور حوصلہ افزائی بھی کروں گا۔